مرحبا مرحبا. کوشش کیجیے گا کہ کچھ فرصہ دے سکیں, کچھ آوازیں بلند ہو سکے. شب عاشور اپنے اختتام کو جا رہی ہے. عزیزدارو, یہ رات وہ رات کہ حسین سید سجاد کو لے کے نکلے ہیں. ہمیشہ کا بیمار نہیں تھا سید سجاد. بیٹے کو لے کے حسین مقتل میں آئے ہیں. اچانک حسین نے کہا ہے میرے لال یہ بتاؤ جہاد اکبر کرو گے یا جہاد اصغر کرو گے؟ سجاد نے سر اٹھا کر کہا بابا میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں, بابا میں جہاد اکبر کروں گا. لیکن بابا یہ جہاد اکبر کیا ہے, یہ جہاد اصغر کیا ہے؟ ماتم کا جملہ ہے عزیزدارو. ایک مرتبہ حسین نے کہا میرے لال 3 دن کا بھوکا پیاسا رہ کر گردن کٹا کے سو جانا جہاد اصغر ہے, اور ماؤں بہنوں کے ساتھ سر برہنہ ماؤں بہنوں کے ساتھ شرابی کے دربار میں جانا, شام کے بازاروں میں خطبے پڑھنا. سجاد یہ جہاد اکبر ہے. عزیزدارو یہ سننا تھا. سجاد کی حالت متغیر ہونا شروع ہوئی. لکھا اس کے بعد سجاد خیمے میں آئے ہیں. کبھی غش آتا ہے, کبھی غش افاقہ ہوتا ہے. کچھ دیر گزری کہ سجاد غش سے بیدار ہوئے. کانوں میں تلاوت قرآن کی آواز آنا شروع ہوئی. سجاد نے بلایا کہ یہ کیسی آواز آ رہی ہے؟ کہ یہ اصحاب حسینی ہیں جو تلاوت قرآن کر رہے ہیں. کہ یہ ہمارے قریب اتنے کہ بابا کا حکم یہ ہے, آقا حسین کا حکم یہ ہے کہ ان کے خیموں کو بیویوں کے خیمے کے اطراف میں لگا دیا جائے. دشمن کے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں تو اصحاب حسینی کے خیمے ہمارے چاروں طرف گرد لگے ہوئے ہیں. عزیزدارو جیسے یہ پتہ چلا کہ میرے بابا سے ملنا چاہتا ہوں, حسین ابن علی تشریف لائے, سجاد کی پیشانی کو بوسہ دیا. ماتم کا چیخنے کا جملہ ہے. سجاد نے کہا بابا ان نامحرموں کی آواز ہمارے گھروں میں آ رہی ہے, ہمارے خیموں میں آ رہی ہے. غیرت کا شہنشاہ ہے سجاد. بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, میری مائیں بہنیں ان کی آوازوں کو سنیں. ایک مرتبہ حسین نے تڑپ کر کہا سجاد یہ میری امامت کی آخری رات ہے, سجاد مجھے اپنے حساب سے خیمے لگانے دو, کل تم جانو زینب جانے. سجاد زینب جانے, سکینہ جانے, شام جانے, کوفہ جانے. اجرکم اللہ. حسین باہر آئے, اصحاب کو خیمے میں جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد کہا میں حسین ابن علی تم سے اپنی بیعت واپس لیتا ہوں. تمہارا بہت شکریہ جو اس مشکل وقت میں زہرا کے لال کی مدد کے لیے آئے ہو. دیکھو میں تمہیں جنت دے رہا ہوں, چاہو تو اپنی جانیں بچا کے چلے جاؤ. جیسے حسین نے کہا نا چلے جاؤ, کوئی نہیں ہلا, گردنیں جھکائے سب بیٹھے رہے. آواز دے کر کہا بھیا عباس چراغ گل کر دو. عزیزدارو چراغ بجھائے گئے. حسین نے کہا اگر روشنی کی وجہ سے شرما رہے ہو, اب اندھیرا مکمل ہو چکا ہے, اب جسے جانا ہے چلا جائے. کچھ دیر کے بعد چراغ دوبارہ روشن کیے گئے. عجیب منظر تھا. اصحاب کی تلواریں تھیں گلوں پہ رکھی ہوئی ہیں. کہ مولا بس اشارہ کرے گردنیں کاٹ کے قدموں میں رکھ دیں گے, لیکن ہمیں جانے کی نہ کہیے. اگر چلے گئے تو حشر کے میدان میں مصطفیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اگر پوچھ لیا کہ میرے نواسے کو چھوڑ کر چلے آئے کیا جواب ہوگا؟ حسین نے جملہ کہا جیسے اصحاب مجھے ملے ایسے اصحاب نہ میرے بابا کو ملے, نہ میرے نانا کو ملے, نہ میرے بھائی کو ملے. عزیزدارو وقت گزرا, آدھی رات کا وقت آیا. یہ آج کی رات, یہ رات وہ رات ہے کہ جس میں حسین نے پسر سعد سے مکالمہ کیا ہے. آدھی رات کے وقت بیچ مقتل میں پسر سعد کو بلایا حسین ابن علی نے, اور بات کی ہے عمر سعد تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ کہا آپ امام ہیں, فاطمہ زہرا کے بیٹے ہیں. تو جانتا ہے ہمارا لشکر کیا حق پر ہے, تو ہماری طرف کیوں نہیں آ جاتا؟ کہنے لگا فرزند رسول میں کیا کروں, میرا سارا مال اس طرف ہے. حسین نے کہا تیرے مال کی ضمانت ہم دیتے ہیں کہ میری اولاد میرے گھر والے وہاں ہیں,
حسین نے کہا ان کی ضمانت حسین دیتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، حفاظت جانے حسین جانے۔ لیکن کہنے لگا مجھے رے کی دولت مل رہی ہے۔ اب حسین نے کہا تجھے ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ عزیزانو دلوں پہ مہر لگی ہوئی تھی، نہیں آیا۔ اسی رات پیغام ہے شمر کا، شمر امان نامہ لے کر آیا ہے، آواز دے کر کہتا ہے ابو الفضل عباس کہاں ہے؟ عباس تمہارے لیے امان لے کر آیا ہوں۔ جیسے ہی عباس نے سنا، جواب نہیں دیا، حسین کی جانب دیکھا، اگر آپ اجازت دیں تو اس سے کلام کروں۔ حسین نے اجازت دی۔ عباس نے کہا تبت یداک، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ عباس کے لیے امان لاتا ہے، رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ عباس نے اسے رخصت کیا۔ عزیزانو وقت گزرا، اب عالم یہ ہے، آخری جملے مصائب کے، عالم یہ ہے حسین خیمے سے باہر آئے ہیں، آدھی رات سے زیادہ کا وقت ہے، مقتل میں کچھ دیکھتے ہوئے حسین جا رہے ہیں۔ اچانک حسین نے محسوس کیا کوئی ہے جو حسین کے پیچھے آ رہا ہے۔ حسین رکے، رک کر پوچھا کون ہے جو میرے پیچھے آ رہا ہے؟ پیچھے سے آواز آئی آقا میں آپ کا غلام ہلال ابن رافع ہو۔ حسین نے کہا ہلال میری اجازت کے بغیر میرے پیچھے کیوں آئے؟ ہلال نے کہا مولا آپ کی محبت مجھے کھینچ لائی ہے، مولا مجھے برداشت نہیں ہوا آپ مقتل میں اکیلے چلے جائیں، دشمن کوئی گستاخی کر دے، آپ پہ حملہ کر دے، آپ کی حفاظت کے لیے میں آ گیا۔ جو رونے کے لیے آئے ہیں، جو عبادت کے لیے آئے ہیں، یہ درد کے جملے آپ کے حوالے ہیں۔ خدا جانے اگلے برس کون جیے کون نہ جیے، درد کا جملہ عبادت ہو جائے گی۔ عزیزانو حسین نے ہلال کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، کہا آؤ میرے بھائی ہلال، یہ کہہ کے غلام کو لے کر آئے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، یزید کو سر دیا ہے، ہاتھ نہیں دیا، غلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا۔ کیوں؟ بتا رہے ہیں جہاں مقصد ایک ہو وہاں ہاتھ دیا جا سکتا ہے، جہاں مقصد مختلف ہوں ظالم کے سامنے سر تو دے سکتا ہے، حسین ہاتھ نہیں دے سکتا۔ ہلال کا ہاتھ تھاما، لے کر آئے، مقتل میں پہنچے، رکے، کہا ہلال جنت میں اپنا مکان دیکھنا چاہو گے؟ ہلال نے کہا جی مولا۔ کا سر اٹھا کے دیکھو۔ اب جو حسین نے دیکھا، ہلال کو دکھایا، کہ ہلال وہ تمہارا محل ہے، ہلال میرا مہمان آنے والا ہے وہ حر کا محل ہے، ہلال وہ جون کا محل ہے۔ ایک ایک چیز حسین نے دکھائی۔ عزیزانو حسین آگے بڑھے، ایک منزل آئی، ساری رات انتظار کیا ہے رونے کے لیے، درد کا جملہ کہہ رہا ہوں اپنا مقدر ہے، مصائب پڑھ کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک جگہ ایسی آئی جہاں حسین رکے۔ حسین نے کہا ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ غربتہ، نیند کا غلبہ ہے لیکن درد کے جملے آپ کے حوالے کرنے ہیں مجھے۔ ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنے بھتیجی قاسم کی لاش کے ٹکڑے حسین اٹھائے گا۔ آگے بڑھے، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ ہلال یہاں میرا اکبر گھوڑے سے گرے گا، ہلال یہاں بوڑھا باپ ہوگا، جوان کے سینے سے برچھی نکالے گا۔ عزیزانو اور آگے بڑھے، ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا یہاں 6 مہینے کے اصغر کے لیے حسین پانی کا سوال کرے گا، ہلال تیر سے جواب ملے گا۔ مرحبا مرحبا، جو آوازیں بلند ہے سید اجر عطا فرمائے۔ چند لمحے اور رہ گئے ہیں عبادت کے۔ عزیزانو حسین اور آگے بڑھے، کہ ہلال یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی مولا دیکھ رہا ہو۔ ہلال یہاں میرے عباس کے بازو قلم ہوں گے، ہلال یہاں میرے عباس کا دوسرا بازو قلم ہوگا۔ عزیزانو اور مقتل میں دکھاتے دکھاتے اچانک نشیب کی طرف حسین آئے، کہ ہلال ٹھہرو اس جگہ کو دیکھو۔ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ ہلال یہاں تمہارا امام ہوگا، شمر کا خنجر ہوگا، 13 ضربوں سے حسین کا گلا کاٹا جائے گا، مقتل میں آواز گونجے گی قد قتل الحسین، حسین مارا گیا، مصطفیٰ کا نواسہ مارا گیا۔ جزاک اللہ، جزاکم ربکم خیر الجزا، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ آپ جانے، آپ کا مقدر جانے۔ عزیزانو حسین بار بار بتا کے گئے ہلال یہ، ہلال یہ، ہلال یہ۔ اچانک حسین نے محسوس کیا ہلال میری بات سن بھی رہے ہیں لیکن کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔
حسین تڑپے. حسین نے کہا ہلال تمہارا امام تم سے بات کر رہا ہے. ہلال دائیں بائیں کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہلال نے تڑپ کر کہا مولا میں کیا کروں، میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بی بی ایسے رو رہی ہے جیسے بوڑھی ماں جوان کے جنازے پہ روتی ہے. حسین نے کہا ہلال سر کو جھکاؤ، یہ میری ماں فاطمہ زہرا آج کربلا میں رو رہی ہے، کل کوفہ ہوگا. مرحبا مرحبا جزاکم ربکم خیر الجزا. آ گئی مسافروں کی آخری رات. جانتے ہو دادارو بچی بار بار آتی رہی ہے. سکینہ بھی سن رہے تھے نا، ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا. تخیل نہیں ہے، حقیقت ہے جو اولاد والے بیٹھے ہوئے ہیں. سکینہ بار بار حسین کے خیمے میں آتی، حسین کی آغوش میں بیٹھتی. حسین بار بار کہتے جاؤ سکینہ سو جاؤ، جاؤ سکینہ سو جاؤ. بچی بار بار بابا کے پاس آتی ہے اور بابا کہتے ہیں جاؤ سکینہ سو جاؤ. عزیزانو وجہ کیا تھی جو حسین کہہ رہے تھے سو جاؤ؟ حسین جانتے تھے آج سو گئی تو سو گئی، آج کے بعد سکینہ کو سونا نصیب نہیں ہوگا. آج کے بعد شمر کے تماچے ہوں گے، سکینہ کا رخسار ہوگا. اجرکم اللہ. آخری جملہ عزیزانو، آخری جملہ. نماز کا وقت قریب آیا. کربلا کے مسافروں نے گرم ریت پہ تیمم کرنا شروع کیا. عجیب نصیب ہے، عجیب عزم ہے کربلا کے مسافروں کا، عجیب عزم ہے. مسافر تیمم کر رہے ہیں، تیمم کے بعد انہوں نے آج نماز بھی ایسی پڑھی ہے. اولاد والے بیٹھے ہو، چھوٹے چھوٹے بچے پیاس سے تڑپ رہے تھے اور باپ سجدے میں سر رکھے سبحان ربی الاعلیٰ. آج کی نماز چشم فلک نے عجیب دیکھی ہے، آج سے پہلے ایسی نماز نہیں دیکھی. بچے کہہ رہے تھے العطش العطش اور باپ نماز پڑھ رہا تھا. اجرکم اللہ. چند لمحے گزریں گے عزیزانو، اذان کا وقت ہو جائے گا. شب عاشور کے بعد جب عاشور کی اذان کا وقت آیا ہے، حسین نے کہا علی اکبر آؤ، علی اکبر آؤ، میری بہن چاہتی ہے آج کی اذان تمہاری زبان سے بلند ہو. میرے لال آج تم اذان دو، آخری اذان ہے. مقتل میں علی اکبر کی اذان گونجی ہے. مجھے نہیں پتا آج کے دن کا آغاز اکبر کی اذان سے ہوا ہے، اختتام حسین کے سجدے پہ ہوا. واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ غربتہ.